الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 56 فقہ بہار شریعت جلد نمبر 2۔ آج سے انشاءاللہ تعالی حصہ 7 کا آغاز کریں گے۔ اس میں نکاح کے متعلقہ مسائل ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کو سیکھنے اور سمجھنے کی پوری کوشش ہوگی۔ حسب معمول قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ ہم سبق میں ریکارڈ نہیں کریں گے، مسائل فقہیہ سے آغاز کرتے ہیں۔ نکاح اس عقد کو کہتے ہیں جو اس لیے مقرر کیا گیا کہ مرد کو عورت سے جماع وغیرہ حلال ہو جائے۔ خنثی مشکل یعنی جس میں مرد و عورت دونوں کی علامتیں پائی جائیں اور یہ ثابت نہ ہو کہ مرد ہے یا عورت، اس سے نہ مرد کا نکاح ہو سکتا ہے نہ عورت کا، یعنی مرد یا عورت کا نکاح اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اگر کیا گیا تو باطل ہے۔ ہاں، بعد نکاح اگر اس کا عورت ہونا متعین ہو جائے اور نکاح مرد سے ہوا ہے تو صحیح ہے۔ یوں ہی اگر عورت سے نکاح ہوا اور اس کا مرد ہونا قرار پا گیا، خنثی مشکل کا نکاح خنثی مشکل سے بھی نہیں ہو سکتا مگر اسی صورت میں کہ ایک کا مرد ہونا دوسرے کا عورت ہونا متحقق ہو جائے، یعنی ثابت ہو جائے۔ مرد کا پری سے یا عورت کا جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اچھا، پری کس کو کہتے ہیں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ جو فیمیل جن ہوتی ہے جسے ہم جننی یا چڑیل بھی کہتے ہیں، اسی کو پری بھی کہتے ہیں۔ یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ بن مانس آدمی کی شکل کیا کہ جانور ہوتا ہے، اگر واقعی ہے تو اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا کہ وہ انسان نہیں، جیسے پانی کا انسان کہ دیکھنے سے بالکل انسان معلوم ہوتا اور حقیقتاً وہ انسان نہیں۔ اچھا، پانی کے انسان کے حوالے سے یہاں پر 6 نمبر کے تحت لکھا ہے حیات الحیوان کتاب میں، پانی کا انسان یہ ایک قسم کی دریائی مخلوق ہے جس کی شکل انسان کے مشابہ ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ پانی کے انسان کی دم بھی ہوتی ہے۔ پانی کا انسان۔ نکاح کے احکام۔ اعتدال کی حالت میں، یعنی نہ شہوت کا بہت زیادہ غلبہ ہو، نہ عنین یعنی نہ مرد ہو، اور مہر و نفقہ پر قدرت بھی ہو، یعنی کپڑے، کھانے پینے وغیرہ کے اخراجات، تو نکاح سنت مؤکدہ ہے کہ نکاح نہ کرنے پر اڑا رہنا گناہ ہے، اور اگر حرام سے بچنا یا اتباع سنت و تعمیل حکم یا اولاد حاصل ہونا مقصود ہے تو ثواب بھی پائے گا، اور اگر محض لذت یا قضائے شہوت یعنی شہوت کو پورا کرنا منظور ہو تو ثواب نہیں۔ مسئلہ 5، شہوت کا غلبہ ہے کہ نکاح نہ کرے تو معاذ اللہ اندیشہ زنا ہے، اور مہر و نفقہ کی قدرت رکھتا ہو تو نکاح واجب۔ یوں ہی جبکہ اجنبی عورت کی طرف نگاہ اٹھنے سے روک نہیں سکتا یا معاذ اللہ ہاتھ سے کام لینا پڑے گا تو نکاح واجب ہے۔ ہاتھ سے کام لینا پڑے گا یعنی مشت زنی کرنی پڑے گی۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں، یہ فعل ناپاک حرام و ناجائز حدیث شریف میں ہے، جلک لگانے والا یعنی مشت زنی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یہ یقین ہو کہ نکاح نہ کرنے میں زنا واقع ہو جائے گا تو فرض ہے کہ نکاح کرے۔ اگر یہ اندیشہ ہے کہ نکاح کرے گا تو نہ نفقہ نہ دے سکے گا یا جو ضروری باتیں ہیں ان کو پورا نہ کر سکے گا تو مکروہ ہے، اور ان باتوں کا یقین ہو تو نکاح کرنا حرام، مگر نکاح بہرحال ہو جائے گا۔ نکاح اور اس کے حقوق ادا کرنے میں اور اولاد کی تربیت میں مشغول رہنا نوافل میں مشغولی سے بہتر ہے۔
نکاح کے مستحبات۔ نکاح میں یہ امور مستحب ہیں: اعلانیہ ہونا، نکاح سے پہلے خطبہ پڑھنا، کوئی سا خطبہ ہو، اور بہتر وہ ہے جو حدیث میں وارد ہوا۔ مسجد میں ہونا، جمعہ کے دن گواہن عادل کے سامنے، عورت عمر حسب مال عزت میں مرد سے کم ہو، چال چلن اور اخلاق و تقوی و جمال میں بیش ہو یعنی زیادہ ہو۔ حدیث میں ہے جو کسی عورت سے بوجہ اس کی عزت کے نکاح کرے، اللہ عز و جل اس کی ذلت میں زیادتی کرے گا، اور جو کسی عورت سے اس کے مال کے سبب نکاح کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی ہی بڑھائے گا، اور اس کے حسب کے سبب نکاح کرے گا تو اس کے کمینہ پن میں زیادتی فرمائے گا، اور جو اس لیے نکاح کرے کہ ادھر ادھر نگاہ نہ اٹھے اور پاک دامنی حاصل ہو یا صلہ رحم کرے تو اللہ عز و جل اس مرد کے لیے اس عورت میں برکت دے گا، اور عورت کے لیے مرد میں۔ جسے نکاح کرنا ہو اسے کسی معتبر عورت کو بھیج کر دکھوا لے، اور عادت و اطوار و سلیقہ وغیرہ کی خوب جانچ کر لے کہ آئندہ خرابیاں نہ پڑیں۔ کنواری عورت سے اور جس سے اولاد زیادہ ہونے کی امید ہو نکاح کرنا بہتر ہے۔ سن رسیدہ یعنی زیادہ عمر والی، اور بد خلق برے اخلاق والی اور زانیہ سے نکاح نہ کرنا بہتر ہے۔ عورت کو چاہیے کہ مرد دیندار، خوش خلق، اچھے اخلاق والا، مالدار، سخی سے نکاح کرے، فاسق بدکار سے نہیں، اور یہ بھی نہ چاہیے کہ کوئی اپنی جوان لڑکی کا بوڑھے سے نکاح کر دے۔ یہ مستحبات نکاح بیان ہوئے، اگر اس کے خلاف نکاح ہوگا جب بھی ہو جائے گا۔ ایجاب و قبول یعنی مثلا ایک کہے میں نے اپنے کو تیری زوجیت میں دیا، دوسرا کہے میں نے قبول کیا، یہ نکاح کے رکن ہیں۔ پہلے جو کہے وہ ایجاب ہے اور اس کے جواب میں دوسرے کے الفاظ کو قبول کہتے ہیں۔ یہ کچھ ضرور نہیں کہ عورت کی طرف سے ایجاب ہو اور مرد کی طرف سے قبول، بلکہ اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ آگے ایجاب و قبول کی صورتیں ہیں۔ مسئلہ نمبر 13 ہے، ایجاب و قبول میں ماضی کا لفظ ہونا ضروری ہے۔ مثلا یوں کہے کہ میں نے اپنا یا اپنی لڑکی یا اپنی موکلہ کا تجھ سے نکاح کیا، یا ان کو تیرے نکاح میں دیا۔ وہ کہے میں نے اپنے لیے یا اپنے بیٹے یا اپنے موکل کے لیے قبول کیا، یا ایک طرف سے امر کا صیغہ ہو دوسری سے ماضی کا، مثلا یوں کہ تو مجھ سے اپنا نکاح کر دے، یا تو میری عورت ہو جا۔ اس نے کہا میں نے قبول کیا، یا زوجیت میں دیا ہو جائے گا، یا ایک طرف سے حال کا صیغہ ہو دوسری طرف سے ماضی کا، مثلا کہے تو مجھ سے اپنا نکاح کرتی ہے، اس نے کہا کیا تو ہو گیا۔ یوں کہ میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں، اس نے کہا میں نے قبول کیا تو ہو جائے گا۔ ان دونوں صورتوں میں پہلے شخص کو اس کی ضرورت نہیں کہ کہے میں نے قبول کیا، اور اگر کہا تو نے اپنی لڑکی کا مجھ سے نکاح کر دیا، اس نے کہا کر دیا یا کہا ہاں، تو جب تک پہلا شخص یہ نہ کہے کہ میں نے قبول کیا نکاح نہ ہوگا، اور ان لفظوں سے کہ نکاح کروں گا یا نکاح قبول کروں گا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ نمبر 14، بعض ایسی صورتیں بھی ہیں جن میں ایک ہی لفظ سے نکاح ہو جائے۔ مثلا چچا کی نابالغہ لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور ولی یہی ہے، تو دو گواہوں کے سامنے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ میں نے اس سے اپنا نکاح کیا۔ یا لڑکا لڑکی دونوں نابالغ ہیں اور ایک ہی شخص دونوں کا ولی ہے، یا مرد اور دونوں نے ایک شخص کو وکیل کیا، اس ولی یا وکیل نے یہ کہا کہ میں نے فلاں کا فلاں کے ساتھ نکاح کر دیا، ہو گیا۔ ان سب صورتوں میں قبول کی کچھ حاجت نہیں۔ مسئلہ نمبر 15 ہے، دونوں موجود ہیں، ایک نے ایک پرچہ پر لکھا میں نے تجھ سے نکاح کیا، دوسرے نے بھی لکھ دیا، یا زبان سے کہا میں نے قبول کیا، نکاح نہ ہوا۔ اور اگر ایک موجود ہے دوسرا غائب، اس غائب نے لکھ بھیجا، اس موجود نے گواہوں کے سامنے پڑھا یا کہا فلاں نے ایسا لکھا، میں نے اپنا نکاح اس سے کیا تو ہو گیا۔ اور اگر اس کا لکھا ہوا نہ سنا
یا نہ بتایا، فقط اتنا کہہ دیا کہ میں نے اس سے اپنا نکاح کر دیا تو نہ ہوا۔ ہاں اگر اس میں امر کا لفظ تھا، مثلا تو مجھ سے نکاح کر، تو گواہوں کو خط سنانے یا مضمون بتانے کی حاجت نہیں، اور اگر اس موجود نے اس کے جواب میں زبان سے کچھ نہ کہا بلکہ وہ الفاظ لکھ دیے جب بھی نہ ہوا۔ عورت نے مرد سے ایجاب کے الفاظ کہے، مرد نے اس کے جواب میں قبول کے لفظ نہ کہے اور مہر کے روپے دے دیے تو نکاح نہ ہوا۔ یہ اقرار کہ یہ میری عورت ہے نکاح نہیں، یعنی اگر پیشتر سے نکاح نہ ہوا تھا تو فقط یہ اقرار نکاح قرار نہ پائے گا۔ البتہ قاضی کے سامنے دونوں ایسا اقرار کریں تو وہ حکم دے دے گا کہ یہ میاں بی بی ہیں، اور اگر گواہوں کے سامنے اقرار کیا، گواہوں نے کہا تم دونوں نے نکاح کیا، کہا ہاں، تو ہو گیا۔ نکاح کی اضافت کل کی طرف ہو یا ایسے عضو کی طرف جسے بول کر کل مراد لیتے ہیں، مثلا سر و گردن، تو اگر یہ کہا کہ نصف سے نکاح کیا، نہ ہوا۔ الفاظ نکاح۔ الفاظ نکاح دو قسم ہیں، ایک صریح، یہ صرف دو لفظ ہیں، نکاح و تزوج، باقی کنایہ ہیں۔ الفاظ کنایہ میں ان لفظوں سے نکاح ہو سکتا ہے جن سے خود شے ملک میں آ جاتی ہے، مثلا ہبہ، تملیک، صدقہ، عطیہ، بے شرع، مگر ان میں قرینہ کی ضرورت ہے کہ گواہ اسے نکاح سمجھیں۔ یہ جو ہے نا الفاظ نکاح، یہ تھوڑا مشکل ٹاپک ہے، اور اس میں مطلب کنایہ کے الفاظ ہر علاقے میں مختلف ہیں، تو آپ اسی پر اتفاق کریں کہ نکاح جب ہوگا تو اس کے لیے لفظ نکاح یہ سب سے صریح لفظ ہے، یہی استعمال کیا جائے تاکہ بچے کو، بلکہ جو بھی بوڑھا جوان وہاں پر موجود ہے، سبھی کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے کہ نکاح ہو رہا ہے۔ نکاح کے شرائط، نکاح کے لیے چند شرطیں: نمبر 1 عاقل ہونا، نمبر 2 بلوغ، نمبر 3 گواہ ہونا، اور گواہوں کی تعداد یہاں پر 2 مطلب بیان کی گئی ہے، کم از کم 2 مسلمان مرد ہوں یا 1 مسلمان مرد اور 2 مسلمان عورتیں۔ اور پھر گواہوں کے حوالے سے مزید یہاں پر تفصیلات موجود ہیں جس کے پڑھنے کی چنداں حاجت نہیں، صرف اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ گواہوں کی ضرورت ہے اور گواہوں کی تعداد 2 ہے۔ نکاح کا وکیل خود نکاح پڑھائے، دوسرے سے نہ پڑھوائے۔ یہ جو تمام ہندوستان میں عام طور پر رواج پڑا ہوا ہے کہ عورت سے ایک شخص اذن لے کر آتا ہے جسے وکیل کہتے ہیں، وہ نکاح پڑھانے والے سے کہہ دیتا ہے کہ میں فلاں کا وکیل ہوں، آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ نکاح پڑھا دیجیے۔ یہ طریقہ محض غلط ہے۔ وکیل کو یہ اختیار نہیں کہ اس کام کے لیے دوسرے کو وکیل بنا دے، اگر ایسا کیا تو نکاح فضولی ہوا، اجازت پر موقوف ہے۔ اجازت سے پہلے مرد و عورت ہر ایک کو توڑ دینے کا اختیار حاصل ہے، بلکہ یوں چاہیے کہ جو پڑھائے وہ عورت یا اس کے ولی کا وکیل بنے، خواہ یہ خود اس کے پاس جا کر وکالت حاصل کرے یا دوسرا اس کی وکالت کے لیے اذن لائے کہ فلاں بن فلاں بن فلاں کو تو نے وکیل کیا کہ وہ تیرا نکاح فلاں بن فلاں سے کر دے۔ عورت کہے ہاں، تو یہ طریقہ بالکل مطلب درست ہے۔ اور ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے کہ جو بھی نکاح پڑھاتے ہیں وہ ڈائریکٹ لڑکی کے پاس جاتے ہیں اور اجازت لیتے ہیں، اور پھر مطلب لڑکے کے پاس آتے ہیں اور وہ قبول کراتے ہیں۔ منکوحہ کی تعیین۔ اچھا، اس ٹاپک میں صرف اتنی بات ہے کہ جس لڑکی کا نکاح ہونے والا ہے اس کی تعیین ہو، یعنی اسپیسیفائی کر دیا جائے کہ وہ لڑکی کون ہے۔ اور ہمارے عام طور پہ اجتماعی نکاح تو ہوتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور جو نکاح ہوتے ہیں ایک ہی لڑکا ایک ہی لڑکی کا نکاح ہوتا ہے عام طور پہ،
اور لڑکی سج دج کے بیٹھی بھی ہوتی ہے اور مطلب پتہ ہوتا ہے کہ کس کا نکاح ہونا ہے، تو اس کا نام لیا جائے باقاعدہ، اس کے والد کا نام لیا جائے، دادا کا نام لیا جائے، تاکہ اس کی تعین ٹھیک ٹھیک ہو جائے۔ ایجاب و قبول کا ایک مجلس میں ہونا، یہ اچھا ٹاپک ہے۔ ایجاب و قبول دونوں کا ایک مجلس میں ہونا، تو اگر دونوں ایک مجلس میں موجود تھے، ایک نے ایجاب کیا، دوسرا قبول سے پہلے اٹھ کھڑا ہو یا کوئی ایسا کام شروع کر دے جس سے مجلس بدل جاتی ہے، تو ایجاب باطل ہو گیا، اب قبول کرنا بیکار ہے، پھر سے ہونا چاہیے۔ مرد نے کہا میں نے فلانی سے نکاح کیا اور وہ وہاں موجود نہ تھی، اسے خبر پہنچی تو کہا میں نے قبول کیا۔ یا عورت نے کہا میں نے اپنے کو فلاں کی زوجیت میں دیا اور وہ غائب تھا، جب خبر پہنچی تو کہا میں نے قبول کیا، تو دونوں صورتوں میں نکاح نہ ہوا، اگرچہ جن گواہوں کے سامنے ایجاب ہوا انہی کے سامنے قبول بھی ہوا ہو۔ اگر ایجاب کے الفاظ خط میں لکھ کر بھیجے اور جس مجلس میں خط اس کے پاس پہنچا اس میں قبول نہ کیا بلکہ دوسری مجلس میں گواہوں کو بلا کر قبول کیا تو ہو جائے گا، جبکہ وہ شرطیں پائی جائیں جو اوپر مذکور ہوئیں۔ جس کی ہاتھ خط بھیجا، مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غیر آزاد، بالغ ہو یا نابالغ، صالح ہو یا فاسق، کسی کی معرفت ایجاب کے الفاظ کہلا کر بھیجے، اس پیغام پہنچانے والے نے جس مجلس میں پیغام پہنچایا اس میں قبول نہ کیا، پھر دوسری مجلس میں قاصد نے تقاضا کیا، اب قبول کیا، تو نکاح نہ ہوا۔ چلتے ہوئے جانور پر سوار جا رہے تھے اور جب قبول ہوا، نکاح نہ ہوا۔ کشتی پر جا رہے تھے اور اس حالت میں ہوا تو ہو گیا۔ ایجاب کے بعد فوراً قبول کرنا شرط نہیں جبکہ مجلس نہ بدلی ہو، لہذا اگر نکاح پڑھانے والے نے ایجاب کے الفاظ کے دلہا نے سکوت کیا پھر کسی کے کہنے پر قبول کیا تو ہو گیا۔ ایجاب و قبول میں مخالفت نہ ہو، قبول ایجاب کے مخالف نہ ہو، مثلا اس نے کہا 1000 روپے مہر پر تیرے نکاح میں دی، اس نے کہا نکاح تو قبول کیا اور مہر قبول نہیں، تو نکاح نہ ہوا، اور اگر نکاح قبول کیا اور مہر کی نسبت کچھ نہ کہا تو 1000 پر نکاح ہو گیا۔ نمبر 6 ہے لڑکی بالغہ ہے تو اس کا راضی ہونا شرط ہے، ولی کو یہ اختیار نہیں کہ بغیر اس کی رضا کے نکاح کر دے۔ نمبر 7 کسی زمانہ آئندہ کی طرف نسبت نہ کی ہو، نہ کسی شرط نامعلوم پر معلق کیا ہو، مثلا میں نے تجھ سے آئندہ روز میں نکاح کیا یا میں نے نکاح کیا اگر زید آئے، ان صورتوں میں نکاح نہ ہوا۔ نمبر 8 ہے نکاح کی اضافت کل کی طرف ہو یا ان اعضاء کی طرف جن کو بول کر کل مراد لیتے ہیں، تو اگر یہ کہا فلاں کے ہاتھ یا پاؤں یا نصف سے نکاح کیا، صحیح نہ ہوا۔ محرمات کا بیان، یہاں بھی قرآنی آیات ہیں، کچھ حدیث مبارکہ ہیں۔ مسائل فقہیہ ہے، محرمات وہ عورتیں ہیں جن سے نکاح حرام ہے اور حرام ہونے کے چند سبب ہیں، لہذا اس بیان کو 9 قسم پر منقسم کیا جاتا ہے۔ قسم اول نسب، اس قسم میں 7 عورتیں ہیں، ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، مطلب ان سے نکاح حرام ہے۔ حرمت نسب، دادی نانی پر دادی پر نانی اگر یہ کتنی ہی اوپر کی ہوں سب حرام ہیں، اور یہ سب ماں میں داخل ہیں کہ یہ باپ یا ماں یا دادا یا دادی نانا نانی کی مائیں ہیں۔ بیٹی سے مراد وہ عورتیں جس کی اولاد ہیں، پوتی پر پوتی، نواسی پر نواسی اگرچہ درمیان میں کتنی ہی پشتوں کا فاصلہ ہو، سب حرام۔ بہن خواہ حقیقی ہو یعنی ایک ماں باپ سے، یا سوتیلی کے باپ دونوں کا ایک ہے یا مائیں دونوں کی ایک ہیں، یہ سب حرام ہیں۔ باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی وغیرہ ہم اصول کی پھوپھیاں یا خالائیں اپنی پھوپھی اور خالہ کے حکم میں ہیں، خواہ یہ حقیقی ہوں یا سوتیلی، خواہ حقیقی یا الاتی۔ بھتیجی بھانجی سے بھائی بہن کی اولادیں مراد ہیں، ان کی پوتیاں نواسیاں بھی اسی میں شمار ہیں۔ زنا سے بیٹی، پوتی، بہن، بھتیجی، بھانجی بھی محرمات میں ہیں۔ جس عورت سے اس کے شوہر نے لعان کیا اگرچہ اس کی لڑکی اپنی ماں کی طرف منسوب ہوگی مگر پھر بھی اس شخص پر وہ لڑکی حرام ہے۔
حرمت مصاہرت، قسم دوم مصاہرت، زوجہ موتوہ یعنی وہ بیوی جس سے صحبت کی گئی ہو کی لڑکیاں، زوجہ کی ماں، دادیاں، نانیاں، باپ، دادا وغیرہ ہما اصول کی بیبیاں، وائفز، بیٹے پوتے وغیرہ ہما فروع کی بیبیاں یعنی ان کی وائفز۔ یہاں پر حرمت مصاہرت کے حوالے سے چند مسائل لکھے ہوئے ہیں جن کا جاننا، پڑھنا، سمجھنا یہ بھی ضروری ہے۔ ان کو میں مختصر اگر اپنے الفاظ میں بیان کر دوں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مرد نے اپنی ساس کے ساتھ معاذ اللہ زنا کیا تو کیا ہوگا؟ یہ ظاہر کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز گناہ ہے۔ اس کی سزا یہ بھی ہے کہ اس کی بیوی جو ہے ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح اپنی بیوی کی بیٹی، چاہے وہ اس کی بھی بیٹی ہے یا کسی اور شوہر سے بیٹی ہے، اگر اپنی بیوی کی بیٹی سے اس نے معاذ اللہ زنا کیا تب بھی اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی۔ اور یہ حرمت مصاہرت کی وجہ سے عورت مرد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اور پھر مرد پہ واجب ہوتا ہے کہ اس کو طلاق دے کر چھوڑ دے اور وہ پھر کسی اور سے نکاح وغیرہ کر لے یا نہ کرے، اس کی مرضی ہے، مگر اس کے نکاح میں وہ بالکل نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح شہوت کے ساتھ چھونے سے بھی حرمت مصاہرت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ مرد کو اپنی ساس کو چھونے سے بھی بچنا چاہیے، اسی طرح اپنی بیٹی کو چھونے سے بھی بچنا چاہیے، چاہے شہوت نہ ہو، احتیاط بہتر ہے۔ اور اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شہوت ہو تو پھر تو چھونے سے گناہ کبیرہ ہونے کے ساتھ ساتھ بیوی بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ مزید تفصیلات اگر دیکھنا چاہیں تو حرمت مصاہرت کی یہ 28 مسائل آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ قسم سیوم ہے جمع بین المحارم، وہ دو عورتیں کہ ان میں جس ایک کو مرد فرض کریں دوسری اس کے لیے حرام ہو۔ مثلا دو بہنیں کہ ایک کو مرد فرض کرو تو بھائی بہن کا رشتہ ہوا، یا پھوپھی بھتیجی کہ پھوپھی کو مرد فرض کرو تو چچا بھتیجی کا رشتہ ہوا، اور بھتیجی کو مرد فرض کرو تو پھوپھی بھتیجے کا رشتہ ہوا، یا خالہ بھانجی کہ خالہ کو مرد فرض کرو تو ماموں بھانجی کا رشتہ ہوا، اور بھانجی کو مرد فرض کرو تو بھانجے خالہ کا رشتہ ہوا۔ ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتا، بلکہ اگر طلاق دے دی ہو، اگرچہ 3 طلاقیں ہیں، تو جب تک عدت نہ گزر لے دوسری سے نکاح نہیں کر سکتا، بلکہ اگر ایک باندھی ہے اور اس سے وطی کی تو دوسری سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یوں ہی اگر دونوں باندیاں ہیں اور ایک سے وطی کر لی تو دوسری سے وطی نہیں کر سکتا۔ ایسی دو عورتیں جن میں اس قسم کا رشتہ ہو جو اوپر مذکور ہوا، وہ نسب کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ دودھ کے ایسے رشتے ہوں جب بھی دونوں کو جمع کرنا حرام ہے، مثلا عورت اور اس کی رضاعی بہن یا خالہ یا پھوپھی۔ تو یہ مختصر اس کا یہی بیان ہے کہ ایک عورت نکاح میں ہے اور اس کی موجودگی میں اس کی بہن یا اس کی بھتیجی یا اس کی بھانجی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ 2 محرم عورتوں کو
بیک وقت ایک نکاح میں جمع کرنا یہ بالکل ناجائز و گناہ اور حرام ہے۔ قسم چہارم ہے حرمت بالملک، عورت اپنے غلام سے نکاح نہیں کر سکتی، خواہ وہ تنہا اسی کی ملک میں ہو یا کوئی اور بھی اس میں شریک ہو۔ مولا یعنی مالک اپنی باندی سے نکاح نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ ام ولد یا مکاتبہ یا مدبرہ ہو یا اس میں کوئی دوسرا بھی شریک ہو، مگر بنظر احتیاط متاخرین نے باندی سے نکاح کرنا مستحسن بتایا ہے۔ مگر یہ نکاح صرف بربنائے احتیاط ہے کہ اگر واقعے میں کنیز نہیں جب بھی جمع جائز ہے، و لہذا ثمرات نکاح اس نکاح پر مترتب نہیں، نہ مہر واجب ہوگا، نہ طلاق ہو سکے گی، نہ دیگر احکام نکاح جاری ہوں گے۔ حرمت بالشرک، حرمت بالشرک کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان کا نکاح مجوسیہ، بت پرست، آفتاب پرست، ستارہ پرست عورت سے نہیں ہو سکتا، خواہ یہ عورتیں حرہ ہوں یا باندیاں، غرض کتابیہ کے سوا، کتابیہ مطلب عیسائیہ یا یہودیہ کے سوا کسی کافرہ عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ مرتد و مرتدہ کا نکاح کسی سے نہیں ہو سکتا اگرچہ مرد اور دونوں ایک ہی مذہب کے ہوں۔ مسئلہ نمبر 48 ہے، یہ سن لیجئے۔ یہودی اور نصرانی سے مسلمان کا نکاح ہو سکتا ہے، مگر چاہیے نہیں کہ اس میں بہت سے مفاسد کا دروازہ کھلتا ہے، مگر یہ جواز اسی وقت ہے جب کہ اپنے اسی مذہب یہودیت یا نصرانیت پر ہوں، اور اگر صرف نام کی یہودی نصرانی ہوں اور حقیقتاً نیچری اور دہریہ مذہب رکھتی ہوں، جیسے آج کل کے عموماً نصارہ کا کوئی مذہب ہی نہیں، تو ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، نہ ان کا ذبیحہ جائز، بلکہ ان کے یہاں تو ذبیحہ ہوتا بھی نہیں۔ قسم ششم ہے حرہ یعنی آزاد، اور جو کسی کی لونڈی نہ ہو، نکاح میں ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنا یہ بھی حرام ہے، باندی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ حرمت بوجہ حق غیر، دوسرے کی منکوحہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر دوسرے کی عدت میں ہو جب بھی نہیں ہو سکتا، عدت طلاقی ہو یا موت کی یا شبہ نکاح یا نکاح فاسد میں دخول کی وجہ سے۔ حرمت متعلق بعدد، آزاد شخص کو ایک وقت میں 4 عورتوں اور غلام کو 2 سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں، اور آزاد مرد کو کنیز کا اختیار ہے، اس کے لیے کوئی حد نہیں، یعنی ایک وقت میں ایک مسلمان مرد جو ہے 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، اگر ان میں سے کسی ایک کو طلاق دے دے تو 5ویں بھی لا سکتا ہے، اسی طرح ان میں سے کوئی فوت ہو جائے تو ایک اور سے کر سکتا ہے۔ تو نکاح کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، جتنے چاہے کرے، مگر ایک وقت میں صرف 4 رکھ سکتا ہے، اور باندیاں جو سلیو گرلز ہیں ان کی کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ دودھ کے رشتہ کا بیان، بچہ کو 2 برس تک، کس میں نہم اوپر ہے، رضاعت کا بیان مفصل آئے گا۔ مسئلہ، بچہ کو 2 برس تک دودھ پلایا جائے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں، دودھ پینے والا لڑکا ہو یا لڑکی، اور یہ جو بعض عوام میں مشہور ہے کہ لڑکی کو 2 برس تک اور لڑکے کو 2.5 برس تک پلا سکتے ہیں، یہ صحیح نہیں۔ یہ حکم دودھ پلانے کا ہے، اور نکاح حرام ہونے کے لیے 2.5 برس کا زمانہ ہے، یعنی 2 برس کے بعد اگرچہ دودھ پلانا حرام ہے، مگر 2.5 برس کے اندر اگر دودھ پلا دے گی حرمت نکاح ثابت ہو جائے گی، اور اس کے بعد اگر پیا تو حرمت نکاح نہیں، اگرچہ پلانا جائز نہیں۔ مدت پوری ہونے کے بعد بطور علاج بھی دودھ پینا یا پلانا جائز نہیں۔ ردا یعنی دودھ کا رشتہ عورت کا دودھ پینے سے ثابت ہوتا ہے، مرد یا جانور کا دودھ پینے سے ثابت نہیں، اور دودھ پینے سے مراد یہی معروف طریقہ نہیں، بلکہ اگر حلق یا ناک میں ٹپکایا گیا جب بھی یہی حکم ہے، اور تھوڑا پیا یا زیادہ، بہرحال حرمت ثابت ہوگی، جب کہ اندر پہنچ جانا معلوم ہو، اور اگر چھاتی منہ میں لی مگر یہ نہیں معلوم کہ دودھ پیا تو حرمت ثابت نہیں۔ تو یہ حرمت رضاعت کے مطلب یہاں پر مسائل لکھے ہوئے ہیں۔
مسئلہ نمبر 15 ہے جو نسب میں حرام ہے رضا میں بھی حرام، مگر بھائی یا بہن کی ماں کہ یہ نسب میں حرام ہے کہ وہ یا اس کی ماں ہوگی یا باپ کی متوع، اور دونوں حرام، رضا میں حرمت کی کوئی وجہ نہیں لہذا حرام نہیں، اور اس کی 3 صورتیں ہیں: رضائی بھائی کی رضاعی ماں، یا رضائی بھائی کی حقیقی ماں، یا حقیقی بھائی کی رضائی ماں۔ یوں ہی بیٹے یا بیٹی کی بہن یا دادی کے نسب میں پہلی صورت میں بیٹی ہوگی یا ربیبہ، اور دوسری صورت میں ماں ہوگی یا باپ کی متوع۔ یوں ہی چچا یا پھوپھی کے ماں یا ماموں یا خالہ کی ماں کے نسب میں دادی نانی ہوگی اور رضا میں حرام نہیں، ان میں بھی وہی 3 صورتیں ہیں: حقیقی بھائی کی رضاعی بہن، یا رضاعی بھائی کی حقیقی بہن، یا رضائی بھائی کی رضائی بہن سے نکاح جائز ہے، اور بھائی کی بہن سے نسب میں بھی ایک صورت جواز کی ہے، یعنی سوتیلے بھائی کی بہن جو دوسرے باپ سے ہو۔ تو حرمت رضاعت یہ جو ہے نا یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، اور جس طرح نسب کے رشتے سے مطلب رشتے بنتے ہیں، اسی طرح رضاعت کی وجہ سے بھی رشتے بنتے ہیں۔ ولی کا بیان، بلکہ آج کے سبق کو یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔